السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ آج پاکستان کیا پوری دنیا میں ایک مزدور ڈے یا جس کو ہم لیبر ڈے بولتے ہیں وہ منایا جا رہا ہے، لیکن جو عالمی سطح کے حوالے سے جو ممالک ہیں وہ مزدور ڈے کے اوپر کچھ ان کی پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں مزدور ڈے وہ ایک انوکھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اور جو مزدور ڈے یا جو مزدور کے لیے پالیسیاں ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو عالمی ممالک ہیں وہاں کچھ مزدوروں کے لیے پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ایک دفعہ پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی ہیں، تقریباً 7 روپے انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ تقریباً 20 روپے اور بڑھا دی ہیں، کیونکہ آج 1 مئی تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے سوچا کیوں نہ پاکستان کے مزدوروں کو دیکھیں، اگر جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی غربت کے معاملات بڑھتے ہیں، روزی روٹی تو ان کی تنگ ہوتی ہے نا۔ جو امیر ہے، جن کے کاروبار آلریڈی سیٹل ہیں، ان کے لیے کیا مسئلے ہونے ہیں، لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے جو مزدوروں کو، جو پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے، جو ایک عام مزدوری 1000-1500 روپے کی دیہڑی کرتا ہے۔ آپ سوچیں، میں پاکستانی عوام سے سوال کرتا ہوں، یہ جو عام پاکستانی ہے یا جو مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے یا پھر کسی فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے، وہاں سے اگر 1000-1500 روپے اس کی دیہڑی بنتی ہے تو یار کتنا وہ گھر کا کما لیتا ہوگا، کیا وہ سیو کرتا ہو گیا، کیا اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، کیا اس نے اپنے گھر کے معاملہ چلانے ہیں۔ تو یہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ مزدور ڈے ہے کیا اور حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں۔ مزدور ڈے ہے یہ آج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مزدور آج بھی نظام کے ہاتھوں پس رہا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جہاں مزدور کا پسینہ سستا اور حکمرانوں کے وعدے مہنگے ہیں، حکومت کے دعوے ٹی وی تک محدود ہیں، زمینی حقیقت مزدور کی چیخیں ہیں۔ مزدور کا حق دبانا صرف ناانصافی نہیں، یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر مزدور کو انصاف نہیں ملتا تو ترقی کا ہر نعرہ جھوٹ ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر مزدور کے ساتھ تو ہر بندہ ناانصافی کرتا ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ مزدور کو ایسے سمجھتا ہے شاید یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے ایک مزدور کے ساتھ۔ یہ صرف نااہلی نہیں، مزدور کے ساتھ کھلا ظلم ہے۔ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے، حکومت کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو لیکن پھر بھی یہ حکومت ظلم کر رہی ہے مزدوروں کے ساتھ، وہی مزدور کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔ مزدور کے نام پر سیاست بہت ہوگی، اب عملی کام کرنے چاہیے۔ اگر آج بھی ہم نے مزدور کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل یہ ناانصافی ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ مزدور ہے کیا بھائی؟ اگر مزدور ایک ملک کی جو ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر ہر بندہ امیر ہو جائے گا تو بھائی مزدوری کون کرے گا؟ ہر بندہ کہ جو بیٹھا ہوا ہے گھر کے، جو اس کے مزدور کام کر رہے ہیں، تو اس کے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ مزدور کو عزت دینی چاہیے، لیکن حکومتی سطح پہ بھی مزدوروں کے لیے کوئی بھی پالیسیاں نہیں ہیں کہ اگر کوئی پالیسیاں ایسی ہوں جو مزدور کے لیے، جو عام عوام ہیں، یہ لوگ ہی مزدوری ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غربتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ حکومت کی ناقص پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ جب ناقص پالیسیاں ہوں گی تو اس میں مزدور طبقہ ہی پسے گا۔ آج اگر کسی مزدور کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وہ کسی پولیس اسٹیشن چلا جائے تو اس کو دھکے مار کر، اس کو گندی گالیاں نکال کر اس کو تھانے سے نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی ایم پی اے ایم این اے کسی سفارش والے کو نہیں جانتا تو اس کو کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مزدور ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک میں غریب پیدا ہوا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اٹھا کے مہنگا کر دی ہے، کیا پتہ نہیں ہے کس طرح مزدور کا گزارا ہو رہا ہے؟ یار آپ کریں نا، کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے یا کوئی بھی حکومتی وزیر، کوئی بھی یار جو صاحب حیثیت ہے وہ کرے نا، جو 1500 روپے کے اوپر گزارا کرے نا، پتہ چلے اس کو کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر بے حس حکمران قابض ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عوام کا انتظار کر رہے ہیں کہ عوام کب نکلے اور کب یہ جوتے اتار کر ہمارے سر پر مارے۔ یہ شاید حکومت یہ چاہتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس ٹائم جو عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمت ہے وہ $140 فی بیرل ہے، اور ایک بیرل میں تقریباً 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، اور جو 1 لیٹر پیٹرول ہے وہ تقریباً 88
جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ $1 بھی نہیں بنتا ہے، اور جو ادھر پاکستان میں قیمت بنتی ہے وہ اس کی 246 250 کے قریب 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت بنتی ہے۔ اگر یہ حکومتی نااہلیاں نہ ہوں، جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اگر اس کو کم کرتے، وہ تو عمران خان صاحب نے بڑی مشکل سے 150 کے اوپر ڈالر رکھا ہوا تھا، تو ان کی چیخیں آسمان پہ تھی، دیکھیں جی ڈالر بڑھ گیا ہے، دیکھیں جی ڈالر کہاں پہنچ گیا۔ آج ان کی مت ماری گئی ہے، آج ان کو پتہ ہی نہیں ڈالر کہاں ہے۔ ڈالر کی جو بڑھا ہے وہ بھی ان کی ناکامی ہے۔ اگر آج پیٹرول اس جو 280 روپے کا ڈالر ہے، اگر اس کے حساب سے بھی لگائیں تو 250 روپے کے قریب پڑتا ہے پیٹرول ان کو، لیکن یہ اس ٹائم تقریباً 400 روپے کے اوپر پر لیٹر پیٹرول اور 400 روپے پر ڈیزل کے اوپر پیٹرول دے رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی سطح پہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً یہ جو 150 روپے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر منافع لے رہی ہے حکومت، اور اگر اس کو 1 سال کے اوپر ریونیو اکٹھا کریں 30 ارب ڈالر بنتا ہے پاکستانیوں، 30 ارب ڈالر۔ یہ 1 ارب ڈالر کے لیے یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی IMF کی باتیں کرتے ہیں، کبھی عرب ممالک کی منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں جی کچھ پیسے دے دیں۔ 30 ارب روپے پاکستانی کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لیکن بتایا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی عالمی سطح پہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہم اسی وجہ سے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، دیکھیں جی ہمیں ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا، ہم اسی وجہ سے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے میں نے کئی دفعہ آپ کو ان کے بیانات سنائے ہیں، لیکن جب یہ ان کی اپنی باری ہوتی ہے تب ان کو بہانے یاد آ جاتی ہیں، جب کسی کی حکومت ہوتی ہے تب یہ کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستانی عوام کس طرح رو رہی ہے، کس طرح بلک رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو جہاں پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، پوری دنیا میں یہاں قیمتیں نہیں ہیں، کسی بھی ملک میں نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے حکمران ایک انوکھے اور شہزادے لاڈلے پیدا ہو گئے ہیں، پاکستانی عوام کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کے اوپر انہوں نے بڑھا دی ہیں، اب ان کے اوپر بندہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ جب ہماری قوم ہی کچھ نہ سوچے تو پھر اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تحفہ تھا جو پاکستان کے مزدوروں کو 1 مئی کے اوپر جو حکومت نے جی دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی تفصیلات، پیٹرول کی قیمت میں 32% ٹیکس شامل ہے۔ یہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جی ٹیکسز تو ہم امیر کے اوپر لگاتے ہیں۔ رانا صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو پیٹرول آپ بڑھا رہے ہیں اس کا غریب ہی ٹیکس دے رہا ہے۔ پیٹرول زیادہ تر پاکستان میں، باہر کے ملکوں میں دیکھیں موٹر بائک کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو مملکت کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنی سہولتیں دی ہیں کہ ہر بندہ گاڑی خریدنے کے قابل ہے، لیکن پاکستان میں ہے شاید بائک کا زیادہ رجحان ہے، کیونکہ جو عام بندہ جو مزدور ہے وہ نہیں بیچارہ گاڑی لے سکتا، کیونکہ گاڑیوں کے اوپر انہوں نے ٹیکسز اتنے لگائے ہوئے ہیں، موٹر بائک کے اوپر انہوں نے ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمارا ملک آگے ترقی کرے۔ یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ صرف حکمرانوں کی عیاشیاں جاری رہیں اور جو مزدور طبقہ ہے وہ مرے چاہے پسے جو مرضی کرے، اس کے لیے کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ یہ ایک میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پیرا فورس کی تصویر ہے جو پنجاب حکومت نے مسلط کی ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے تاجروں کے اوپر مسلط کی ہے۔ وہ کس طرح شان و شوکت کے ساتھ اس نے جو روزی روٹی، جو مزدور ہے جو اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اس کے اوپر کس طرح اپنا پیر رکھ کر روب جما رہا ہے کہ دیکھیں جی میں سرکاری ملازم ہوں۔ سرکاری ملازم کی اتنی اوقات ہوگی ہے کہ وہ ایک رزق کے اوپر پیر رکھے۔ کس نے اس بندے کو اختیار دیا ہے بھائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیونکہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے حکمرانوں کا، انہوں نے ایک مسلط فورس کر دی ہے، جائیں جی جیسے مرضی لوگوں کا جینا حرام کریں۔ یہ حکومت کا کوئی بندہ باہر نکلے تو صحیح، پوچھے پیرا فورس کام ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ پیرا فورس نے کس طرح لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ آگے پولیس فورسز تھوڑی سی جو اور یہ کم اوپر ڈال دیا پاکستانی عوام کے اوپر۔ کیا یہ بات کرتے ہیں؟ اور ان کو اگر ٹی وی شو میں دیکھ لیں یا میڈیا کے اوپر دیکھ لیں یا ان کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں تو یہ بتائیں گے کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا بن گئی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے عوام کا بھڑکس نکال دیا۔ عوام 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے، لوگ اپنے بچوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک مزدور جو پاکستان میں ایک کہتا تھا، دیکھیں جی جب وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی میں دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمتیں برداشت کر رہا ہوں،
شاید وہ پتھر اتنا بھاری ہو گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ انہوں نے پتھر اٹھا کر اب عوام کے سینے پر رکھ دیا ہے، اور وہ پتھر ہر ہفتے بعد رکھا جاتا ہے، ہر ہفتے بعد ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک نئی خوشخبری آنے والی ہے، کچھ حکمران خدا کا خوف کریں اور عوام کے اوپر رحم کریں۔ یہ پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل، یہ دیکھیں کتنا منافع کما رہے ہیں، اور عوام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل، جس کو ہم عام لفظوں میں پیٹرول پمپ پی ایس او کہتے ہیں، کا رواں سال 9 ماہ کے دوران منافع میں 149% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں پی ایس او کا منافع 15 ارب 30 کروڑ روپے تھا، کمپنی کا منافع 38 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ یہ بھی پاکستان کا پیٹرول پمپ ہے، یہ بھی پاکستان کی کمپنی ہے۔ ہر طرف سے ان لوگوں نے ٹیکس لگا کر عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن بتاتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو بہت غریب ہیں جی اور ہم مانگنے جا رہے ہیں، لیکن نہیں۔ پاکستان کے یار اگر پیٹرول 250 روپے ان کو پڑتا ہے تو کم از کم یہ 300 کر دیں یار، لیکن نہیں، کیونکہ ان کا من نہیں بھرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اور ان کا بس چلے تو وہ جو شمائلہ رانا صاحبہ تھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی اگر ہم 500 بھی کر دیں یا 1000 بھی کر دیں تو عوام ہمارا کیا کر لے گی؟ یہ عوام کے منہ پر تھپڑ مارا تھا انہوں نے۔ اب آ جاتے ہیں جی، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس شارٹ فال ہوتا ہے، یہ جب ایف بی آر اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر عوام کے اوپر چاہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں وہ پھر بڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ پھر کھانے پینے کی اشیاء اس کے اوپر اور ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، یہ پھر مختلف جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ پہلے ایف بی آر کا ایک دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے ایف بی آر کو جولائی سے اپریل 10 ماہ کے دوران 700 ارب روپے کے لگ بھگ ریونیو شارٹ فال کا خدشہ۔ 700 ارب۔ میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ رانا صاحب یہ جو شارٹ فال آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ امیر کی اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس نہ دے تو آپ چپ کر جاتے ہیں، لیکن غریب کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس نہ دے، کیونکہ وہ بیچارے کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں نہ ہوتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہوتی، وہ کسی حکومتی شخصیات کے ساتھ ملا نہیں ہوتا۔ اپریل میں بھی ہدف سے کم وصولی، ایف بی آر کی مجموعی آمدن 10,200 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ یہ ایف بی آر والے کوئی جواب دہ ہیں کہ بھئی یہ کیوں شارٹ فال آیا ہوا ہے یا کس بات کا خدشہ ہے؟ جب اس طرح کے ایف بی آر ناکام رہے گا تو پھر عوام کی جیبوں کے اوپر اس طرح ڈاکہ ڈالا جاتا رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی، یہ منیب فاروق صاحب ہیں، یہ اکثر وہی بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقوں کے پاس بات ہوتی ہے یا پھر حکومتی جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ تر بات کوٹ کرتے ہیں کہ یہ آگے ہونے والا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں وفاق کو امیر کیا جائے گا۔ او بھائی آگے وفاق ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ تو آلریڈی پہلے امیر ہے۔ پہلے وہ کون سے کنگال تو انہوں نے عوام کو کر کے رکھ دیا۔ ہر طرح کا جو طبقہ ہے وہ رو رہا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ عام کاروباری شخصیات ہے، چاہے وہ پھر عام مزدور ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ مڈل کلاس، ہائی کلاس، ہر طرح کا طبقہ رو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ جو ٹیکس ہے اتنا اربوں خربوں کا ٹیکس ہو رہا ہے، پیٹرول کی میں نے قیمتیں بتائی ہیں کہ 30 ارب ڈالر بنتا ہے، یہ ابھی جو 150 کے اوپر جو عوام سے لے رہے ہیں ایک سال کا۔ آپ کہتے ہیں وفاق ابھی کنگال ہے۔ ہو سکتا ہے ووٹر کی عمر کے متعلق بھی کچھ کیا جائے، اگر اس ترمیم سے ایجنڈا پورا نہ ہوا تو ایک اور ترمیم بھی لائی جا سکتی ہے۔ ہاں ان کو ووٹر کی عمر سے مسئلہ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو 25 یا 20 سال سے لے کر جو 30 سال کی عمر ہے یہ زیادہ تر عمران خان کا ساتھ ہے، اسی لیے ان کو ووٹر کی عمر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کو عمران خان سے مسئلہ ہے، ہر وہ کام جو اس نے کی حمایت میں یہ اس کے الٹ کریں گے۔ یہ تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے ووٹر کی عمر یہی ہے، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ ہم دیکھیں جی بڑے پڑھے لکھے آ گئے ہیں، اب ہم عمر جو ہے بڑھا دیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کو شعور نہیں ہے، اس لیے ہم عمر کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں۔ اور تو ان کے پاس کوئی پالیسیاں ہیں نہیں ہیں یا کوئی اور تو عوام کے لیے کام کریں گے نہیں، بس یہ اپنا سوچیں گے
جب انہوں نے پیٹرول بڑھانا ہو یہ اپنا سوچیں گے، چاہے انہوں نے ترمیم لانی ہو یہ اپنا سوچیں گے، کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہو یہ اپنی ذات تک سوچیں گے، عوام کا یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ اب ان کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر بندہ ماتم ہی کر سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے پاس الحمدللہ کیس ہی وہیں جاتا ہے جو حکومت بھیجتی ہے، کیونکہ جب حکومت دیکھتی ہے کہ یہ کیس ادھر سے مسترد ہو گیا ہے یا یہ کیس ہمارے خلاف ہو گیا، ڈائریکٹلی وہ وفاقی آئینی عدالت میں، اور وفاقی آئینی عدالت اتنا سپر تیز انصاف دیتی ہے حکومت کو کہ شاید دنیا میں کہیں بھی اتنا انصاف تیز نہیں ملتا جو وفاقی آئینی عدالت حکومت کو دیتی ہے۔ یہ آپ پہلے ان کا بیان سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت کا سپر ٹیکس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپر ٹیکس عام انکم ٹیکس کے علاوہ ہے، اس کا متبادل نہیں۔ سیکشن 4C کا اطلاق ان تمام آمدنیوں پر ہوگا جو علیحدہ ٹیکس رجیم کے تحت آتی ہے۔ ہر وہ فیصلہ وفاقی آئینی عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینکتی جائے گی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی عدالت ہو پاکستان کی، وہ وفاقی آئینی عدالت میں اگر حکومت کو پسند نہ آیا تو وہ وفاقی آئینی عدالت میں اس کو وہ حکومت کے حق میں چلا جائے گا۔ ہے مزہ تو آ رہا ہے نا حکومت کو، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے ججز، اپنی مرضی کی جس طرح ترمیم مرضی کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ عوام کا امتحان لے رہے ہیں کہ عوام کب اپنے حق کے لیے نکلتی ہے۔ اور ایک عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس تھے، وہ اب وفاقی آئینی عدالت میں شمار ہیں۔ ان کے پاس ایک درخواست گئی، جو CDA اسلام آباد میں لوگوں کے گھر گرائے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سر ان کو روکے، تو وہ کیا فرما رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی وفاقی آئینی عدالت کی ایما کے اوپر ہی گرائے جا رہے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے بڑی امام میں CDA آپریشن رکوانے کی صدا مسترد کر دی، بہتر ہے اس کیس کو متعلقہ فورم پر ہی چلائیں۔ جسٹس عامر فاروق، ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے تک سارے گھروں کو گرا دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ میں جلد سماعت کی درخواست بھی دی، سنوائی نہیں ہوئی۔ علاقہ مکینوں کے وکیل ہم سے کوئی آبزرویشن نہ لیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے۔ ہاں، آبزرویشن آپ کیوں دیں گے جج صاحب؟ کیونکہ ہم لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ٹیکس کے اوپر پلتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن آپ انصاف نہیں دے رہے عوام کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، بھائی آپ کے پاس درخواست صحیح ہے، آپ فیصلہ کر دیں، کیونکہ جب آپ کسی کے ایما کے اوپر فیصلے کریں گے، جب آپ حکومت کے اعلی کار بنتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے ہی جواب ملتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے عدلیہ کا جو بیڑا گرک کیا ہے، انصاف ملنا میرا خیال اس ملک میں ناممکن ہے، کیونکہ نہ عدلیہ انصاف دے رہی ہے، نہ عام بیوروکریسی عوام کو انصاف دے رہی ہے۔ بس جو بھی انصاف مل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مل رہا ہے، چاہے وہ پھر اپنے اکاؤنٹوں سے مل رہا ہے، چاہے یا پھر وہ الیکٹرانک میڈیا یا پھر سوشل میڈیا پہ انصاف مل رہا ہے۔ عام عوام کو جا کر پوچھیں کہ عوام کس طرح رو رہی ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، عوام کو انصاف ملنا میرا خیال ہے اس ملک میں ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ جی دو آپس میں دیکھیں، جو میاں جواد احمد صاحب ہیں، یہ طاقتور حلقوں کی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے رہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں کرتا، میں ان کو نہیں، یونیفارم والوں کو میں نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے بلائیں اور میرے ساتھ بات کریں۔ لیکن ایک صحافی ہیں، وہ زیادہ تر نون لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے قریب سمجھے جانے والے ہیں، ان کی آپس میں ذرا نوک جھونک ہو گئی ہے۔ جواد احمد اور نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اظہر جاوید میں شدید لڑائی، آپ تشدد کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ پر پرچہ ہونا چاہیے اظہر جاوید، اس کو بڑی بڑی گالیاں دو تاکہ یہ یہاں سے بھاگ جائے۔ جواد احمد، کیا یہ ان کی سوچ ہے؟ یہ جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں برابری پارٹی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کوئی تکبر نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جب اس طرح کا رویہ آپ اختیار، اس طرح کے لوگ نہیں سیاست میں آتے ہوتے ہیں۔ سیاست میں بڑی چیزیں ہیں، بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کا تو وہ گردہ ہی نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکیں۔ آپ تو ایک منٹ میں پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بھائی آپ نے عوام کے ساتھ سیاست کرنی ہے، عوامی سطح پہ بات کریں، آپ کا ہر بیان عوام سنتی ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، میرا خیال ہے آپ نے جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا آپ اپنی زندگی میں MP MNM بن سکے جیسی آپ کی حرکتیں ہیں۔ جواد احمد یہ لیڈر ہے، اظہر جاوید یہ شریف خاندان کا ٹاؤٹ ہے جواد احمد کا، وہ ایک دوسرے وہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے، اور وہ جو جواد احمد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھگاؤ۔
کیا ان کی باتیں ہیں اور کیا یہ سوچتے ہیں. یہ عوام کو بس انہوں نے الو بنایا ہو, اور ان لوگوں کے پاس کوئی اور نہیں ہے, نہ صحافی کے پاس کوئی اور ہے, نہ عوامی ایشو ہے, نہ کوئی اور بات ہے. وہ جو جس کا دل کرتا ہے نا وہ جواد احمد کے پاس آ جاتا ہے, یا کوئی اس طرح کی کوئی کہانی وہ چسکے لینے کے لیے. یار کو عوام کی بات کریں یار, عوام کے کس پرسانے حال میں, عوام کا کس طرح حکومت نے جینا حرام کیا اس کی بات کر لیں, جواد احمد ہی کر لے. لیکن ادھر بات نہیں کریں گے, بات کریں گے تو اپنی ذات کے اوپر اپنا فیم لینے کے لیے وہیں بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں. اللہ حافظ.